الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین اور عزیز دوستو، آج نہایت اہم موضوع پر آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس عنوان پر بات کرنے کا وعدہ میں نے پہلے کیا تھا کہ انشاءاللہ مشاجرات صحابہ پر، اس سلسلے میں اکابرین امت اور اسلاف کا کیا موقف رہا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ موضوع ایسا نہیں تھا کہ اس کو ایسے ہی سرسری آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اس لیے اس کی تیاری میں کچھ وقت لگا۔ آج اسی سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرے لیے بھی یہ چیز مفید ہوگی اور آپ حضرات کے لیے بھی، اس لیے یہ اہم موضوع ہے اور دین کے اساس ہیں صحابہ اکرام۔ ان کے سلسلے میں ہمارا جو بھی موقف ہوگا، اس کا اثر ہمارے ایمان پر، عمل پر، عقیدے پر پڑے گا۔ لہذا صحابہ کے سلسلے میں صحیح موقف کا جاننا اور اس کو اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ہیں، یہ انتہائی حساس موضوع ہے اور بہت قدیم زمانے سے اس میں اختلافات رہے ہیں، اور شروع سے ہی علماء اور مصنفین نے اس سلسلے میں بحثیں کی ہیں، اور یہ موضوع ایسا موضوع ہے جو ہمیشہ افراط و تفرید کا اور جو ہے وہ شکار رہا ہے۔ تو یہ افراد و تفرید سبب بنا بہت سے فرقوں کے وجود میں آنے کا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جنہوں نے غلو کیا تو انہی سے شیعت وجود میں آ گئی۔ جن لوگوں نے بہت زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل کافر و مشرک اور وہ قرار دیا، ان سے خوارج وجود میں آئے اور دوسرے فرقے وجود میں آئے۔ تو یہ جو موضوع ہے یہ نہایت حساس موضوع ہے، اس میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن جو اہل سنت والجماعت کے اسلاف ہیں، جو صلحاء اکرام ہیں، جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اکابرین امت ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں ہمیشہ معتدل رائے اختیار کی۔ وہ معتدل رائے کیا تھی، اسی سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ مشاجرات کہتے کس کو، مشاجرات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو مشاجرہ اصل میں شجر سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی تنے دار درخت کے ہوتے ہیں، جس کی شاخیں اطراف میں پھیلی ہوئی ہوں۔ باہمی اختلافات و نزاع کو اسی مناسبت سے مشاجرہ کہا جاتا ہے کہ درخت کی شاخیں بھی ایک دوسرے میں سے ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف بڑھتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ اختلافات پیش آئے اور بسا اوقات کھلی جنگوں تک نوبت پہنچ گئی۔ علماء امت نے ان کے باہمی حروب و اختلافات کو جنگ و جدل سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ از روئے ادب ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کے درمیان ہونے والی جنگوں کو اور اختلافات کو مشاجرات کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ گویا کہ درخت کی جیسے شاخیں ایک دوسرے میں داخل ہوتی ہیں اور ایک دوسرے میں ان کا ٹکرانا ایک فطری چیز ہے کہ ایک جگہ درخت ہوں گے تو شاخیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اور یہ ان کے لیے عیب کی چیز نہیں ہوتی بلکہ ان کے حسن کی چیز ہوتی۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو اختلافات ہوئے، یہ ان کے لیے کوئی عیب کی چیز نہیں ہے بلکہ ان کے جو ہے زندگی اور ان کے اسوے کو مکمل کرنے والی چیز کہ اگر صحابہ کرام کے درمیان یہ حالات پیش نہیں آتے تو ایسے حالات میں ہمارے سامنے جو اسوہ ہونا چاہیے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ خیر، یہ تو بات تھی مشاجرات کی کہ مشاجرات کو مشاجرات کیوں کہتے ہیں، مشاجرات کہنے کی وجہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ سلف صالحین کا مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں کیا موقف رہا ہے۔ تو مشاجرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ کیا مطلب
اس نے اس بات پر رکھا جائے کہ ان کی نیت صحیح تھی، ان میں سے کسی پر بھی طعن اور تشنیع نہ کی جائے، اس کو سب و شتم نہ کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان میں دو فریق تھے، اور اختلافات کی جو بنیاد تھی وہ اجتہاد تھا۔ یہ محدثین کہتے ہیں، یہ فقہا کہتے ہیں، یہی علماء امت کا، اکابرین امت کا موقف ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی۔ جو جماعتوں کے درمیان جنگ ہوئی ان میں سے ہر فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا اور دوسرے کو باغی سمجھتا تھا، اور باغی کے سلسلے میں قرآن کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ اصلاح کے بعد، سمجھانے کے بعد اگر کوئی گروہ کسی پر بغاوت کر دے تو پھر اس سے جنگ کی جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ جو بھی زیادتی کرے گا، جو بھی بغاوت کرے گا، اس باغی گروہ سے جنگ کی جائے۔ تو ان دونوں کے درمیان، دونوں جو ہے فریقوں کے درمیان میں وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، دوسرے کو باغی سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے اس کے ساتھ باغی والا معاملہ کیا، جنگیں ہوئے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے، ان کے نزدیک یہ بھی بات بالکل راجح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین جو تھے وہ حق پر تھے، آپ راہ ثواب پر تھے، اور اس کے مقابلے میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فریق تھا اس سے اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن جو یہ غلطی ہوئی وہ اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہاد کے سلسلے میں یہ بات موجود ہے کہ اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تب بھی ایک اجر ملتا ہے، اور اگر اجتہاد صحیح ہو تو 2 اجر ملتے ہیں۔ تو اجتہادی غلطی ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی کو ہم طعن و تشنیع نہیں کر سکتے، کسی کی بدنیت پر شک نہیں کر سکتے۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد یہی ہے کہ جب صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو روکو۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے معجم کبیر طبرانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو روک لو، اس سلسلے میں زبان نہ چلاؤ، ان کے سلسلے میں رائے زنی نہ کرو۔